بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اصبحنا صبح کی ہم نے، واصبح الملک اور صبح کی تمام ملک نے، کائنات نے، للہ اللہ کے لیے، والحمد اور ساری تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی ہے بادشاہت، ولہ الحمد اور اسی کی ہے تعریف، وہوا اور وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ربی اے میرے رب، اسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیرہ بھلائی کا، ما جو بھی، فی ھذا الیوم اس دن میں ہے، وخیرہ اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، ما بعدہ جو اس دن کے بعد ہے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر ما فی ھذا الیوم ہر اس چیز کے شر سے جو آج کے دن میں پایا جاتا ہے، وشر ما بعدہ اور اس چیز کے شر سے جو اس دن کے بعد آنے والا ہے. ربی اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الکسل سستی سے، وسوء الکبر اور برے بڑھاپے سے. رب اعوذ بک اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب فی النار اس عذاب سے جو آگ میں ہے، وعذاب فی القبر اور اس عذاب سے جو قبر میں ہوتا ہے. اس دعا کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اسے 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا. بہت اچھی دعا ہے. شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور یہ دوبارہ تکرار کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. دعا مانگتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا انسان کی دعا میں اور زیادہ عزم کو بڑھا دیتا ہے کہ اللہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے. پھر دعا مانگی گئی، ربی اے میرے رب، اسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں، خیر ما فی ھذا الیوم اس دن میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ سب تو مجھے نصیب کر، وخیر ما بعد اور اس کے بعد بھی جو بھلائیاں آنے والی ہیں وہ بھی عطا کر، واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم اور آج کے دن میں جو بھی کوئی شر میری طرف آ رہا ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھ تک نہ پہنچے، وشر ما بعد اور اس دن کے بعد بھی جو شر ہیں ان سے بھی مجھ کو بچا لے. رب اعوذ بک من الکسل اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ سستی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑی. تو سویرے سویرے اگر دعا مانگ لیجیے کہ یا اللہ آج کے دن مجھے سستی سے بچا کے رکھنا، تو انشاءاللہ بہت سے اچھے اچھے کام کر لیں گے. وسوء الکبر اور بڑے بڑھاپے سے، یعنی بڑھاپا ویسے بھی تکلیف دہ ہے، اور بدترین بڑھاپا کہ جس میں انسان اپنی جان سے آوازار ہو جائے، تو یا اللہ ایسے بڑھاپے سے تو پناہ دینا، اس سے پہلے ہی مجھ کو اپنی رحمت میں سمیٹ لینا. رب اعوذ بک من عذاب فی النار اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ آگ کے عذاب سے بچ سکوں، وعذاب فی القبر اور قبر میں تو ہی میرا ساتھی ہے، مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچا کے رکھنا. یہ وہ اندیشے ہیں جو عام طور پر انسان کو لاحق ہوتے ہیں. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے میں کتنی مشکل ہے، اچھا اٹھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اٹھنے میں مانے ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سستی. پھر کافی دیر تک وہ ساتھ ساتھ رہتی، انسان بار بار بستر کو دیکھتا ہے پھر چلا جاؤں اسی میں. تو جب انسان نماز پڑھ کے یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اس سے بچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو خوف آتا ہے میں بوڑھا ہوں گا تو کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. جوانی کی عمر میں اکثر یہ خیال کم آتا ہے، لیکن جو جو انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ خوف بڑھنے لگتا ہے، یہ اندیشہ اور فکر بڑھنے لگتا ہے. تو اس کی بات کی گئی. پھر قیامت کا خیال آتا ہے، جہنم کا خیال آتا ہے، مرنے کا خیال آتا ہے تو قبر کا خیال آتا ہے.
یہ سارے اندیشے مل جل کر انسان کو بعض اوقات مایوسی کی طرف دھکیلنے لگتے ہیں. تو سویرے سویرے یہ دعائیں مانگ لے انسان تاکہ کچھ کرنے کے قابل ہو. تو آپ خود سوچیں کہ جو بندہ صبح سویرے یہ دعائیں مانگ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے وہ کتنا ایکٹیو ہوگا، کتنا اپنے مقصد میں چاق و چوبند ہوگا، کتنی مفید اس کی زندگی ہوگی جو اللہ کے نام سے شروع ہوگی اور اللہ ہی کی خاطر اللہ کے کام میں پھر بسر ہوگی.